کیا فیض آباد انکوائری کمیشن کی رپورٹ سے ہمارے تجزیہ کار مطمئن ہیں یا کیا ان کے آبزرویشنز ہیں؟ اس ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کری ہیں ریما عمر صاحبہ، عمر چیمہ صاحب، ارشاد بھٹی صاحب اور سلیم صافی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی رائے سب سے پہلے جاننا چاہوں گی، آپ کو اس رپورٹ میں سب سے زیادہ کیا انٹرسٹنگ لگا؟ یہی انٹرسٹنگ ہے میڈم شیخ کہ کلین چٹ دی ہے ایک سویلین گورنمنٹ نے جن فیض حمید کو، اور یہی ہونا تھا، یہی حقیقت تھی۔ وہ جو شعر گنگنایا کرتے تھے نا، قابل عزت محترم فائز عیسیٰ قاضی آئیں گے، فیض حمید اینڈ کمپنی کو لگ پتے جائیں گے۔ اب انکوائری آ گئی ہے، انکوائری ہو گئی ہے، رپورٹ آ گئی ہے۔ انکوائری کمیشن نے جن فیض حمید کو کلین چٹ دے دی۔ واہ! تب کے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف نے فیض حمید کو معاہدے کی اجازت دی تھی۔ واہ! فیض حمید کے دستخطوں پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، وزیر داخلہ احسن اقبال نے بھی اتفاق کیا تھا۔ واہ! سویلین معاملے میں سویلین ہی اچھے لگتے ہیں۔ واہ! ایک شعر عرض ہے میڈم شیخ، شعر سنیے۔ سکھر کا پل، جیلم کا دریا، دونوں ہو گئے چوری، مال گودام سے لے گئی چیونٹی گندم کی ایک بوری۔ اب اصل معاملہ چھوڑ کر ان یار لوگوں سے پوچھنا ہے جو پیالی میں طوفان برپا کر رکھا تھا، جنہوں نے اصل معاملہ چھوڑ کر ان یار لوگوں کا حال احوال لینا ہے جنہوں نے بات کا بتنگڑ بنا رکھا تھا۔ اصل معاملہ چھوڑ کر ان یار لوگوں سے پوچھنا ہے جنہوں نے رائی کا پہاڑ بنا رکھا تھا۔ صورتحال کیا تھی میڈم شیخ؟ قومی اسمبلی میں ایک حلف نامے میں تبدیلی ہوئی، ترمیم ہوئی، اس کے فوراً بعد احتجاج شروع ہوا، حکومت غائب۔ پنجاب میں ہل جل ہوئی، حکومت غائب۔ مذہبی جماعتوں کے جلسے جلوس، تقریریں، بیانات ہوئیں، حکومت غائب۔ دھرنے کا اعلان ہوا ایک مذہبی جماعت کی طرف سے، حکومت غائب۔ اور لاہور سے پنڈی اس فیض آباد تک لوگ پہنچ گئے، حکومت غائب۔ اور صورتحال کیا تھی میڈم شیخ کہ پنجاب حکومت نے کہا، ریکارڈ پہ ہے یہ بات، پنجاب حکومت نے جب وہاں دھرنے احتجاج ہونا شروع ہوئے تو پنجاب حکومت میں بھی، پنجاب پر بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی اور مرکز میں بھی شاہد خاقان عباسی تھے، تو پنجاب حکومت نے کہا کہ ساڈا تو قصور ہی کوئی نہیں، تسی جاؤ ادھر جا کے احتجاج کرو، اسلام آباد جنہوں نے یہ کیا ہے آپ وہاں جائیں۔ پھر وہاں سے وہ چلے اور یہاں کر بیٹھ گئے، اور ترمیم پہ کسی نے بات نہ کی۔ یہ یار لوگ جو اس وقت چڑھے ہوئے تھے، ترمیم پر کسی نے بات نہ کی۔ پیمرا کو بائی پاس کر کے سارے چینل بند کروا دیے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب نے، سارے ٹی وی چینل، کسی نے بات نہ کی۔ پنجاب حکومت کا کہنا کہ آپ وہاں چلے جائیں، کسی نے بات نہ کی۔ لاہور سے فیض آباد تک، پھر راول پنڈی تک مکمل خاموشی رہی، کسی نے بات نہ کی۔ اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ ساری سویلین گورنمنٹ بھاگی بھاگی پہنچی آرمی چیف کے پاس، آدھے آپ پارا پہنچے، آدھے آرمی چیف کے پاس پہنچے، لٹے گئے، اجڑ گئے، مارے گئے، ہماری مدد کریں، وہ ہماری گارنٹی نہیں مانگتے، ہم پر اعتبار نہیں کر رہے، آپ اس میں شامل ہوں۔ آرمی چیف نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جن فیض حمید کو کہا، جن فیض حمید وہاں پہنچے، انہوں نے کہا جی ضامن آپ بنے تو تب ہم یہاں سے کال آف کریں گے دھرنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں ضامن بن جاتا ہوں۔ اس کے بعد ایک صورتحال آئی کہ نہیں ان کے دستخط بھی ہونے چاہیے۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے پھر حکومت سے رابطہ کیا کہ یہ تو ہمارے دستخط بھی چاہتے ہیں اور ضمانت بھی چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا جی بالکل کریں، آپ ضمانت دیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اور اس کے بعد دستخط ہوئے اسی کاغذ پہ جس پہ فیض حمید کے تھے۔ اگر کوئی اتنا بڑا کارنامہ تھا یا اتنی بڑی انہونی ہو گئی تھی تو احسن اقبال صاحب کے دستخط کیوں تھے؟ وہ تو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے، وہ تو اس وقت سویلین سیٹ اپ کی سربراہی کر رہے تھے۔ تو خیر سے یہ سارے 3 مرتبہ گئے آرمی چیف کے پاس کہ ہماری جان چھڑائیں، لیکن چونکہ اس وقت چلا ہوا تھا، ہائے فیض حمید کے معاہدے پر دستخط آ گئے، اگلا احسن اقبال کے بھول گئے کہ ساتھ کوئی آدھی انچ کے بعد ان کے دستخط ہیں، ہائے ایک فوجی افسر پیسے بانٹ رہا ہے، وہ ڈی جی رینجر پنجاب تھا، وہ نکلنے لگا وہاں سے جب یہ ضمانت دے کر، تو انہوں نے کہا کہ ساڑھے کل تک کرایہ ہی کوئی نہیں، اس کی جیب میں جو تھے وہ اس نے کہتے ہیں پتہ نہیں 8,000 کے 10,000 تھے، میں نے 500 ساروں میں دے دیے۔ اچھا پھر اس کے بعد اس دھرنے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی،
فوج اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے تھی, مدد مانگ رہی تھی, فوج اس وقت تعریفیں کر رہی تھی, فوج اس وقت کی حکومت کے بیانات دیکھیں, وہ فوج کو سلوٹ ٹھوک رہی تھی کہ بڑی مہربانی, آپ نے مہربانی ہم پہ کی اور اس دھرنے کو کال آف کیا. اچھا ٹھیک ہے, تو یہی ہونا تھا, یہی حقیقت تھی, لیکن بس ہمارے ہاں ہے اور ایسے ہی ہے اور چلے گا. اب آ گئے ہیں فائز عیسیٰ قاضی صاحب, ہو گیا معاملہ سیٹل. اب ہون پوچھنا تھا, ہون آرام جے, ہون ٹھنڈ پہ گئی جے. یہ جو بھٹی صاحب نے کہا ہے, سلیم صافی صاحب, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے, عملاً پاکستان میں روز یہی کچھ ہوتا ہے, لیکن چونکہ ادھر ثبوت نہیں پیچھے چلے جاتے تحریری شکل میں, تو اس لیے اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. اس میں چونکہ جنرل فیض حمید کے دستخط کی صورت میں ثبوت سامنے آ گئی تھی, اس لیے اس پہ وہ رولا بن گیا. ورنہ تو ایک اور معاہدہ بھی ٹی ایل پی ہی کے ساتھ ہوا ہے. جب عمران خان کی حکومت میں ٹی ایل پی آئی ہوئی تھی اور ان کو جہلم کے قریب روک دیا گیا تھا, تو اس وقت ان کے ساتھ, اور وہ معاہدہ بھی آج تک پبلک نہیں کیا گیا ہے. اس میں بھی بنیادی کردار جنرل فیض حمید کا تھا, اور جنرل فیض حمید اس وقت DGISI تھے, لیکن وہ اس لیے ایشو بن گیا کہ اس میں ان کے دستخط تھے. اب دستخط کے حد تک یہ بات تو درست ہے کہ وفاقی حکومت نے ان سے درخواست کی تھی کہ آئیں یہ دھرنا ختم کرا دیں, اور جنرل باجوہ نے ایک مرتبہ 50-60 صحافیوں کے سامنے یہ کہا تھا کہ مجھ سے وفاقی حکومت نے درخواست کی یا مجھ سے کہا کہ آپ اس کو ختم کرا دیں. اس وقت وہ ملک سے باہر تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جنرل فیض حمید سے کہا کہ آپ اس میں جو رول پلے کر سکتے ہیں وفاقی حکومت کہہ رہی تو آپ کر لیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے واٹس ایپ پہ جب اس کی کاپی آئی تو اس پہ فیض حمید کے دستخط بھی تھے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ گارنٹر بن جائیں. اب جب یہ لوگ کہتے ہیں, ویسے تو اصولی طور پر بھی DGC DGI کے ماتحت ہوتے ہیں, DGI وزیر اعظم کے ماتحت ہوتے ہیں. تو اگر ایک کام ہائی کمانڈ کے مشورے پہ ہوا ہے تو پھر تو ہم اس کو اللیگل نہیں کہہ سکتے یا اس بندے کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. ہاں اگر اس نے از خود کیا ہے اپنے کمانڈ کو بائی پاس کر کے تو پھر وہ جرم قرار پاتا ہے. یہاں پہ میرے خیال میں ان کے ہائی کمانڈ نے ان کو ڈس اون نہیں کیا ہے, نہ جنرل باجوہ نے ڈس اون کیا ہے, نہ DGISI نے ڈس اون کیا ہے, اور نہ وزیر اعظم نے ابھی کھلے الفاظ میں کہا ہے اس وقت کے وزیر اعظم نے کہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوا تھا. تو اس لیے جنرل فیض کو میرے خیال میں مورد الزام ٹھہرانا چونکہ نام آ گیا تھا تو اس لیے ایشو بن گیا. پھر اسی طرح کے فیصلے اور بھی ہماری عدالتوں نے دیے ہوں گے, لیکن اس فیصلے کی چونکہ جسٹس فائز عیسیٰ کو سزا دے دی گئی تو اس لیے اس فیصلے کو بھی لوگوں نے زندہ رکھا اور اس یہ انڈر ڈسکشن رہا. لیکن ایک ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک جز کو پکڑ لیتے ہیں اور اس جز کے پیچھے سارے پڑے ہوتے ہیں, حالانکہ اب وہ جو فیصلہ تھا اس فیصلے میں بہت ساری اور چیزیں بھی تھی. جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلے میں اس میں جلسوں سے متعلق کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی بات تھی, اس میں میڈیا کی بھی بات تھی. اب ہم نے باقی سب چیزوں کو بلا دیا ہے اور ایک جنرل فیض کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, لیکن جنرل فیض کے معاملے کا بھی آخر میں یہی کچھ ہونا تھا جو ابھی بٹ سر ایک چیز تھی نا اس میں, یہ بڑا بنیادی نقطہ اور جو ضروری تھا انکوائری کمیشن کا ڈھونڈنا کہ وجہ کیا دراصل بنی اور محرکات کیا تھے پیچھے. کیا کوئی فیسیلیٹیٹر تھا جس نے پوری کی پوری مارچ آرگنائز کی؟ کیا کوئی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی تھی؟ کیا لیگل کوئی فنڈنگ آ رہی تھی؟ کیا آپ کے خیال میں جو ابھی رپورٹ آئی ہے اس میں یہ چیزیں ایڈریس کی گئی ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں نے تو رپورٹ نہیں پڑھی ہے. اچھا ٹھیک ہے, پوری رپورٹ کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. اب اس کو بھی ہم پری میچیورلی وہ کر رہے ہیں کیونکہ رپورٹ ابھی شروع میں بٹی صاحب نے کہا کہ حکومت نے یہ کر دیا, تو ابھی تک تو رپورٹ سے حکومت کا براہ راست کوئی واسطہ نہیں ہے کیونکہ کمیشن بنایا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور حکومت کو رپورٹ اس نے پیش کی ہے جو ابھی تک سپریم کورٹ میں سبمٹ نہیں ہوئی ہے.